بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کی تاریخی اور تذکروں میں جو روایات درج ہیں وہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد سے 32 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے جو تاریخی اعتبار سے 681 عیسوی کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، جب قدیم لاہور کے قریبی جنگل کے ایک ٹیلے پر کچھ پردیسی مردوں اور عورتوں کا آنا ہوا۔ دریائے راوی کے کنارے دور تک جنگل کا سلسلہ چلا آتا تھا۔ لاہور کی حیثیت ایک نمائندہ بستی کی تھی جس پر ایک ہندو راجہ مہابران حکمران تھا۔ بستی میں ایک بہت بڑا مندر تھا جس میں رواج کے مطابق پتھر کی مورتیاں نصب تھیں جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس مندر کی اضافی بات یہ تھی کہ اس کے آگے آگ روشن رہتی تھی۔ ایک دن اچانک تمام مورتیاں منہ کے بل گر پڑیں اور آگ بالکل ٹھنڈی پڑ گئی۔ راجہ اطلاع پاتے ہی دوڑا اور جب یقین تو ہو گیا کہ یہ سب کچھ بغیر کسی تحریک کے عمل میں آیا ہے، آگ پر کسی نے پانی نہیں ڈالا، پروہبت موجود تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا۔ وہم پرست راجہ بڑی فکر میں پڑ گیا کیونکہ اتنی اشبھ بات دیوتاؤں کے ناراض ہونے کی دلیل تھی۔ راجہ نے پنڈت منتریوں اور نجومیوں کو بلایا مگر وہ اپنے فن علم سے اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں کر سکے۔ اسی دوران خبر ملی کہ جنگل کے ٹیلے پر کچھ عورتیں اور مرد ہیں جو غیر ملکی معلوم ہوتے ہیں۔ راجہ مہابران کو خیال ہوا کہ ممکن ہے اس واقعے سے ان کا کچھ تعلق ہو، لہٰذا اس نے ان کی گرفتاری کے لیے سپاہی روانہ کر دیے۔ 7 عورتیں اور 4 مرد، مجموعی طور پر 11 افراد تھے۔ عورتوں نے سپاہیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی چہروں پر نقاب ڈال لیے۔ مرد سپاہیوں کو دیکھتے ہی شمشیر بکف اٹھ کھڑے ہوئے۔ سپاہی ان کے چہروں کی جلالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے، ان کی ہمتیں جواب دے گئیں۔ آخر وہ سپاہی واپس ہوئے اور راجکمار کو بلا کر لے گئے۔ راجکمار بکرما صہیبی انہیں دیکھتے ہی مرعوب ہو گیا، پھر بھی اس نے راجہ کے حکم کا اعلان کر دیا اور ان میں قدر سن رسیدہ بی بی نے خود اس کی زبان میں جواب دیا، ہم خدائے واحد کے بندے ہیں اور پیغمبر عرب کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے سردار کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ تھا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ مجبوراً ہم نے پردیس اختیار کیا، ہماری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، پھر بھی تم پسند نہیں کرتے تو ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ عرب کی عورت سنسکرت زبان میں گفتگو کر رہی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ اس کی مادری زبان ہو۔ راجکمار تصویر حیرت بن گیا اور مزید تفصیل پوچھنے پر خاتون نے بتایا، میں مسلم شہید کی بیوہ رقیہ بنت علی علیہ السلام ہوں، علم بردار لشکر کربلا ابو الفضل عباس کی بہن ہوں۔ دوسری 5 بیبیوں کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، عقیل ابن ابی طالب کی بیٹیاں اور میری نندیں۔ پھر چھٹی خاتون کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، ان کا نام حلیمہ ہے، کہنے کو کنیز ہے مگر رتبہ میں ہمارے برابر۔ میں نے بہت کہا مگر اس عالم میں انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر اس بی بی نے 4 مردوں کے نام بتائے، ابو الفتح، ابو الفضل، ابو المکارم اور عبداللہ۔ یہ سب ہمارے ہم قبیلہ ہیں اور محافظ کے طور پر ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ راجکمار بہت متاثر ہوا، پھر بھی وہ نرم لہجے میں بولا، راجہ کے حکم کی تکمیل ضروری ہے، آپ کو دربار تو چلنا پڑے گا۔ اس جواب پر خاتون کو جلال آ گیا۔ انہوں نے قہر کی ایک نگاہ راجکمار پر ڈالی تو وہ سر سے پاؤں تک کانپنے لگا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ راجکمار کی یہ حالت دیکھ کر سپاہیوں نے ان کے گرد گھیرا بنا لیا اور آہستہ آہستہ گھیرے کو تنگ کرنے لگے۔ خدام اپنی تلواریں لیے مدافعت پر آمادہ تھے مگر خاتون نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر ایک عجیب نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا۔ فضا میں ایک بے چینی اور ہلچل پیدا ہوئی، زمین اسی مقام پر شک ہوئی، بیبیاں بما خدام کے اس میں سما گئیں اور زمین پھر برابر ہو گئی۔
سپاہیوں نے دہشت زدہ ہو کر راجکمار کو پانی کے چھینٹے مارے اور ہوش میں آنے پر سارا ماجرا اسے کہہ دیا۔ راجکمار بیبیوں سے اتنا متاثر ہوا اور کرامات نے کچھ ایسی عقیدت پیدا کر دی کہ وہ اس مقام سے نہیں ہلا، مجاور بن کر بیٹھ گیا۔ اسلام کے اصول تو اس کو معلوم نہیں تھے، مگر توحید الہی کا قائل ہو گیا اور پیغمبر عرب کا حلقہ بگوش بن گیا۔ پھر عالم خیال میں پاک بیبیوں سے مخاطب ہو کر اس نے سوالات کیے اور ایک بیبی کی آواز نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ یہ راجکمار پاک بیبیوں کے مزار کا پہلا مجاور تھا۔ راجکمار کے ساتھ بعض سپاہی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان سب نے اس مقام پر ایک چبوترا سا بنا لیا اور اس کے گرد بیٹھ کر مصروف عبادت ہو گئے۔ بی بی کی آواز ان کی ہادی تھی، جس نے انہیں صورتیں یاد کروائیں اور طریقہ عبادت تعلیم کیا۔ راجا نے بہت کوشش کی کہ ان کو پرانی راہ پر واپس لے آئے، لیکن ان سب کی دنیا بدل چکی تھی اور وہ جس جگہ پہنچ چکے تھے وہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں تھی۔ خود راجا بھی بیبیوں کی کرامات سے متاثر تھا۔ وہ خود مسلمان تو نہیں ہوا، مگر اس نے راجکمار کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور کچھ زمین بھی اس کے لیے وقف کر دی۔ اس طرح کفرستان میں اسلام کی پہلی شمع روشن ہوئی اور اس روشنی میں مجاوروں کی تعداد بڑھتی گئی۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، جاٹوں کا سردار بالو اپنی خوبصورت اور اپاہج بیٹی کو لے کر اس مقام پر آیا اور راجکمار سے اپنی بیٹی کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ پھر اجازت لی کہ یہ بیٹی یہاں پڑی رہے تو شاید پاک بیبیوں کی برکت سے صحت یاب ہو جائے۔ راجکمار کا نام اب محمد جمال تھا۔ اس نے بی بی پاک کی قبر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو آواز آئی، اس لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کر لو۔ راجکمار کے لیے اس لڑکی سے عقد کرنا غور طلب تھا، جس کے دونوں ہاتھ پاؤں مفلوج تھے، مگر بی بی کا حکم تھا، اس لیے بالو جاٹ کی اجازت سے اس لڑکی کو مسلمان کیا اور اپنے عقد میں لے لیا۔ مزار کے گرد اس نے رہنے کا انتظام کر لیا تھا۔ رات وہ اپنی جگہ سویا اور صبح کو بیدار ہوا تو لڑکی کو ہر طرح سے تندرست پایا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ راجکمار اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خود لڑکی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیسے اچھی ہو گئی۔ شاید اس مزار کی مٹی کا اثر تھا جو مزار کے گرد چکر لگانے پر اس لڑکی کے جسم پر لگ گئی تھی۔ بالو جٹ نے جب بیٹی میں یہ انقلاب دیکھا تو وہ پورے قبیلے سمیت مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد بیبیاں پاک دامنہ کے عقیدت مندوں کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی۔ اس طرح مسلمانوں کے ہندوستان دور سے قبل وقت کی فصل سے راجکمار کا نام بابا خاکی مشہور ہو گیا اور پاک بیبیوں کے نام بھی بدل گئے۔ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کو حاج بی بی کہا جانے لگا۔ یہ نام غالباً کرامت حاجت روائی کے سبب پڑا ہوگا۔ حضرت عقیل کی بیٹیوں کے نام تاج بی بی، حور بی بی، نور بی بی، گوہر بی بی اور شہباز زدے عام ہو گیا۔ کچی مٹی کا چبوترا صدیوں تک مرکز عقیدت بنا رہا اور بابا خاکی کی اولاد کو مجاوری کا شرف حاصل رہا۔ غزنوی عہد میں ایاز نے اپنے قیام لاہور میں ایک خانقاہ تعمیر کرا دی۔ شاید وہ بھی بی بی پاک دامنہ کے تقدس کا قائل تھا، کیونکہ مشہور تھا کہ وہاں مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تاریخ لاہور پر قدیم کتاب تحقیقات چشتی، جسے مولوی نور احمد چشتی نے تحریر کیا تھا، بی بی پاک دامنہ کے حوالے سے مصنف نے یہ تحریر کیا ہے کہ یہ بیبیاں مولا علی علیہ السلام اور عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، اور تمام روایات نور احمد چشتی صاحب نے اپنی کتاب میں قلم بند کی۔ ایک اور تاریخی کتاب لاہور اور اس کی تاریخی عمارتی کھنڈرات اور آثار قدیمہ بزبان انگریزی مولفہ شمس العلماء خان بہادر سید محمد لطیف میں لکھا ہے، بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا المعروف حاج بی بی مولا علی علیہ السلام داماد پیغمبر کی بیٹی تھی، جو دیگر خواتین کے ہمراہ واقعہ کربلا کے بعد ہجرت کر کے ہندوستان آئیں۔
بعض تاریخی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بیبیوں کو واقعہ کربلا کے وقت 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے خود محافظوں کے ساتھ ہندوستان جانے کی ہدایت فرمائی۔ دربار بی بی پاک دامنہ پر زائرین کی آمد کا سلسلہ ہندو راجاؤں کے دور حکومت سے لے کر مسلمان حکمرانوں کی آمد تک رہا۔ ہندو راجاؤں کے بعد چونکہ مسلمانوں کو خاندان رسالت سے عقیدت تھی، اس لیے محمود غزنوی کے زمانہ بادشاہت میں اس کے گورنر ایاز نے اس مقام پر ایک پختہ روضہ تعمیر کروایا جس کی عمارت غزنوی طرز کی تھی۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ نے سابقہ حکمرانوں کی طرح کچھ زمینی رقبہ اس خانقاہ کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا۔ آخر 2 مئی 1996 کو اس وقت کی وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو نے دربار بی بی پاک دامنہ کا دورہ کیا اور محکمہ اوقاف کو احکامات جاری کیے۔ محکمہ اوقاف نے دربار پر ہونے والے ترقیاتی کاموں اور عوامی سہولیات کے لیے میسر جگہ پر ایک ماسٹر پلان تیار کیا اور تعمیراتی کمیٹی کے سامنے رکھا۔ اسی طرح موجودہ تعمیر کا منصوبہ تکمیل تک پہنچا۔ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔